اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم ایک بہت ہی سبق آموز اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا واقعہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں بہت کام آئے گا اور یقیناً مسلمان اس پر عمل کر کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ہونے والے شوہر کا امتحان۔ جنوری 2001 کو جب میں پیرس ایئرپورٹ سے شہر کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو یہاں بسنے والے مسلمانوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اب تو اس دار کفر میں مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد موجود ہے۔ ان میں اکثریت بیرونی ممالک سے آنے والے مسلمانوں کی ہے، کچھ تعداد مقامی لوگوں کی بھی ہے جو دین اسلام کی طرف کشاں کشاں چلے آ رہے ہیں۔ میں بطور خاص بچوں کی تربیت کے حوالے سے غور کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے گاڑی چلاتے ہوئے دوست عامر رکعت سے پوچھا، اس کفریہ ماحول میں مسلمانوں کے بچوں کا اپنے دین سے تعلق کیسا ہے؟ عامر رکعت گزشتہ 2 دہائیوں سے یہاں مقیم ہے، شام کے مشہور شہر حلب کے رہنے والے ہیں۔ تعلیم کے لیے آئے تو کتابوں کی تجارت میں دلچسپی لینے لگے، پھر احباب کے ساتھ مل کر مکتبہ اسلام کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ قائم کیا، جو غالباً اسلامی کتابوں کا پیرس میں سب سے بڑا ادارہ شمار ہوتا ہے۔ پیرس میں دارالاسلام کے نمائندہ اور سول ایجنٹ وہی ہیں۔ انہوں نے میری بات پر ذرا سا غور کیا اور کہا، یوں تو اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، مگر گزشتہ دنوں ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اس کو سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں لڑکیوں میں بھی حصول دین کا کتنا شوق ہے۔ وہ گویا ہوئے، میرے ایک عزیز یہاں پیرس میں خاصی عرصے سے مقیم ہیں، برسر روزگار ہیں، مگر ابھی تک کسی وجہ سے اپنا گھر نہیں بسا سکے۔ ایک دن میرے پاس آئے تو گھر بسانے کا قصہ چھیڑ دیا۔ وہ کسی مناسب رشتے کی تلاش میں تھے۔ عربی کے الفاظ میں کسی بنت الحلال کی تلاش کے لیے مجھ سے بھی کہا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، مختلف لوگ جن کی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں کہتے رہتے ہیں کسی نہ کسی جگہ مناسب رشتہ دیکھ کر بات چلا دیں گے۔ چنانچہ ایک جگہ میں نے بات شروع کی۔ لڑکی کے والد مراکش کے رہنے والے ہیں اور عرصہ دراز سے یہاں مقیم ہیں۔ اولاد یہیں پیدا ہوئی، لہٰذا فرینچ زبان عربی پر حاوی ہو چکی ہے۔ والد اور والدہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، رشتہ مناسب ہے، لڑکی کی عمر بھی 20-21 سال ہو چکی ہے، وہ خود بھی سمجھدار اور پڑھی لکھی ہے، اس سے مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ بات آگے بڑھتی گئی، ہمیں کبھی یقین تھا کہ سنبند ضرور ہو جائے گا، کیونکہ یہ رشتہ ہم پلہ تھا۔ چنانچہ وہ دن بھی آیا کہ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور وہ دونوں آپس میں گفتگو کر لیں تاکہ بات طے ہو سکے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملاقات کے لیے ریلوے اسٹیشن کا انتخاب ہوا، چنانچہ لڑکا اور لڑکی ذرا دور ہٹ کر بیٹھ گئے۔ لڑکی کی والدہ اور والد، میری اہلیہ اور میں ان کو دور سے دیکھ رہے تھے کہ دفعتاً لڑکی نے اپنے پرس سے کچھ ابراق نکالے اور لڑکے کے سامنے رکھ دیے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے لڑکی کی والدہ سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ دراصل اس کی بیٹی نے اپنے ہونے والے شوہر سے اس کی نجی زندگی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے ایک سوال نامہ مرتب کیا ہے۔ اس کے جوابات کی روشنی میں وہ اسے اپنا شریک حیات بنانے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گی۔ سوالات عربی اور فرینچ دونوں زبانوں میں تھے، مگر زیادہ تر فرینچ زبان استعمال کی گئی تھی۔ میرا دوست اس زبان سے زیادہ واقف نہیں تھا، اس نے دور سے مجھے اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا تاکہ میں ان سوالات کا جواب لکھنے میں اس کی مدد کر سکوں۔ وہ سوالات 3 صفحات پر مشتمل تھے۔ پہلے صفحے پر اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات تھے، مثلاً نام، ولدیت، ایڈریس، قد، وزن، پیشہ، تعلیم، کاروبار، نوکری، گھر اپنا ہے یا پرایا، آپ کتنے گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں اور کتنی تنخواہ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوالات تھے جن کا جواب میرے دوست نے لکھ لیا تھا، مگر اصلی سوالات اگلے 2 صفحات میں تھے۔ ان میں سوالات کچھ اس قسم کے تھے کہ آپ کا اسلام سے اور مذہب سے کس حد تک تعلق ہے، 5 نماز میں آپ ادا کرتے ہیں یا نہیں، اسلام کی راہ میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں، قرآن پاک کا کتنا حصہ زبانی یاد ہے، مہینے میں کتنی مرتبہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، حدیث کی کون سی کتاب آپ پڑھ چکے ہیں اور کتنی احادیث آپ کو یاد ہیں، حقوق الزوجین کے بارے میں ایک صفحہ لکھیں، سیرت کی کون سی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے، آپ نے کسی حلقہ درس میں کبھی شرکت کی ہے، اگر کی ہے تو کون سا عالم دین تھا اور آپ نے اس سے کون سی کتاب پڑھی ہے۔
عامر رکعت کہہ رہا تھا، میں اس لڑکی کے سوال پڑھتا چلا جا رہا تھا اور جہان حیرت میں گم ہوتا چلا جا رہا تھا کہ اس ماحول میں بھی اسلام سے اس حد تک محبت والی بچیاں موجود ہیں۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ اولاد کے خواہش مند ہیں، لڑکیاں چاہتے ہیں یا لڑکے؟ شادی کے بعد جو پہلا بچہ ہوگا اس کا نام کیا رکھیں گے؟ آپ اپنی شریک حیات میں کس قسم کی خوبیاں دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ وہ سوال نامہ کیا تھا، حقیقت میں اس کی زندگی اور طرز فکر کے بارے میں مکمل کھوج تھا۔ ان سوالات کے جوابات ملنے اور پڑھنے کے بعد بلا شبہ ایک شخص کی زندگی کا عکس پوری طرح نظر آ جاتا ہے۔ تو پھر آپ کے دوست نے ان تمام سوالوں کا صحیح جواب لکھا؟ میں نے پوچھا۔ عقاد بولا، کیوں نہیں؟ اس نے سارے جوابات مفصل دینے کی کوشش کی۔ تو پھر یہ شادی انجام پذیر ہوئی یا نہیں؟ نہیں مجاہد بھائی، نہیں، وہ رشتہ طے نہ ہو سکا۔ لڑکی ان جوابات سے مطمئن نہیں ہوئی اور اس نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں، جو اپنے خالق کا وفادار نہیں۔ وہ کل کلام میرا کیسے وفادار ہوگا؟ اور میں سوچ رہا تھا کہ واقعتاً اگر ہماری بچیاں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کی اپنے رب سے وفاداری اور تعلق کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں تو پھر ان کی آئندہ زندگی یقیناً بے حد خوشگوار گزرے گی۔ اب تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیے، یعنی جو بچیاں اسلام پر زیادہ عمل نہیں کرتی۔ ہمارے ایک جاننے والے نے بتایا کہ اس کی عزیزہ نہایت فیشنیبل ہے، اپنے لباس کا، اپنے گھر کا، حتیٰ کہ اپنے جوتوں کا بھی خاص اہتمام کرتی ہے۔ گھر میں چلے جاؤ تو ہر چیز میں آپ کو یکسانیت نظر آئے گی۔ اس کا اختیار اتنا لاجواب اور خوبصورت ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ بڑی سگڑ ہے ہماری عزیزہ، اور خرید و فروخت میں تو اس کو کمال حاصل ہے۔ کوئی چیز خریدنے کی نوبت آ جائے تو پھر دیکھتے جائیے۔ بازار میں جائے گی تو خوب چھان پھٹک کرے گی۔ ایک مرتبہ اسے جوتا خریدنا تھا، اس نے 4 گھنٹے لگا دیے، ایک دکان سے دوسری میں، دوسری سے تیسری میں۔ کسی جگہ اس کو نمونہ پسند نہیں آ رہا تھا، کسی جگہ جوتے کا رنگ اچھا نہ تھا، کسی دکان میں اس کا چمڑا ردی قسم کا تھا تو کسی دکان میں یہ معروف کمپنی کا نہ تھا۔ کوئی دکان اتنی بڑی نہ تھی کہ اس کو اہمیت دی جاتی۔ خدا کر کے ایک بڑی دکان میں کئی گنا مناسب قیمت پر ایک جوتا مل گیا۔ کمپنی معروف تھی، رنگ بھی اچھا تھا، مگر ہائے قسمت، جوتا ذرا تنگ نکل آیا، اسے بھی چھوڑنا پڑا۔ پھر ایک مرتبہ سیل لگی، لوٹ سیل۔ اس بڑی کمپنی نے قیمتوں میں بہت زیادہ کمی کر دی۔ دراصل انہوں نے ایک جگہ اور جگہ شو روم کھولا تھا، اسی مناسبت سے انہیں پرانا سٹاک نکالنا تھا۔ اب تو اس عزیزہ نے اپنے شوق کی خاطر تمام سہیلیوں کو فون کرنا شروع کر دیے کہ چلو مل کر چلتی ہیں۔ جوتا خریدنا ہو تو ایسا کہ چمڑا اصلی ہو، مصنوعی نہ ہو، انٹرنیشنل کمپنی کا بنا ہوا ہو، رنگ بھی اصلی ہو، پاؤں بڑے نازک ہوتے ہیں، پہن کر خرامہ چلتی ہیں، ماڈل اتنا خوبصورت اور جدید ہو کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ آخر سوسائٹی میں مقام اور مرتبہ بھی کوئی چیز ہے۔ ہاں، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر کبھی جوتا بھیگ جائے تو پانی اس پر اثر نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ تو صاحب پوری جدوجہد اور کوشش کے باوجود مطلوبہ چیز نہ ملی، مگر اچانک ایک نیا خیال آیا۔ اس کا بڑا بھائی اکثر یورپ جاتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، بھیا آپ یورپ کب جا رہے ہیں؟ جواب ملا 10 دن کے بعد۔ مگر کام کیا ہے؟ التجا کی، آپ یورپ سے میرے لیے ایک خوبصورت جوتا خرید لائیں گے؟ بھائی نے کہا، ارے یہ بھی کوئی بات ہے، تم ایسا کرو کہ جیسے شوز درکار ہیں اس کی تفصیل کاغذ پر لکھ دو، تمہاری خواہش کے مطابق شوز لے آؤں گا۔ اب اس نے لکھنا شروع کیا کہ جوتے کا رنگ، اس کی قسم، اس کا ماڈل، مشہور زمانہ کمپنی وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمبا سا سوال نامہ بھائی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بھائی کو سفر پر رخصت کرتے وقت اس نے دوبارہ تاکید کی کہ میں خرامہ چلنا چاہتی ہوں، میرے شوز نہ بھولنا۔ اور پھر اس نے بھائی کا انتظار شروع کر دیا۔ بھائی واپس آئے تو اس نے آتے ہی سوال کیا، میرے شوز؟ مجھے افسوس ہے کہ تمہاری مراد پوری نہ کر سکا، جو صفات تم چاہتی تھی ان کے حامل شوز نہ مل سکے۔ آئی ایم سوری۔ اور میں نے سوچنا شروع کیا کہ تعجب ہے ان جیسی خواتین پر اپنے کپڑوں شوز کے اختیار میں اتنی کوشش، مگر کیا ہماری خواتین اور ان کے والدین نے کبھی شوہر کے اختیار میں بھی اتنی کوشش اور احتیاط کی ہے؟ جوتے پہن کر تو خرامہ اس دنیا میں چلنا ہے، لیکن اگر شوہر اچھا مل جائے تو وہ جنت میں داخلے کے لیے پروانہ بن جاتا ہے۔ آخرت کی راحت اور جنت میں خرامہ چلنے کے لیے کتنی تگ و دو اور کوشش کی جاتی ہے۔ مناسب جوتے اور کپڑے کے انتخاب کے لیے تو اتنا لمبا سوال نامہ
لیکن مناسب رفیق حیات کے انتخاب کے لیے ایک سوال بھی نہیں۔ ایک خاتون نے میری اہلیہ سے کہا، میرا خامند مجھے مارتا ہے اور گالیاں بکتا ہے۔ اہلیہ نے اس سے پوچھا، بتاؤ جب تمہاری شادی ہوئی تھی کیا تمہارا خامند نماز پڑھتا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ سوال ہوا، کیا سگریٹ پیتا تھا؟ جواب ہاں میں تھا۔ پھر پوچھا، اس کی سوسائٹی اور محفل کیسی تھی؟ جواب ملا کہ مناسب نہ تھی۔ اہلیہ نے کہا، محترمہ، جو اپنے رب کے حقوق میں بارے میں غافل ہو اور اس کی نافرمانی کرنے والا ہوگا وہ تمہارے حقوق کے بارے میں بدرجہ غافل ہوگا۔ خاتون کہنے لگی کہ شروع میں تو ایسا نہ تھا، بہت اچھا، بڑا خوش اخلاق، میرا دیوانہ تھا، مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میری اہلیہ نے کہا، شروع میں تم نئی نویلی دلہن تھی لہٰذا وہ ناز اٹھاتا تھا۔ بہن، کاش تم نے شادی سے پہلے اپنے ہونے والے خاوند کی عادات اور اس کا دین سے تعلق معلوم کر لیا ہوتا تو تمہیں آج ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میں امید کرتا ہوں جو والدین جو بیٹیوں کے والد ہیں ان کی والدین ہیں وہ اس سوال نامے کو ضرور لکھ کر رکھیں گے اور اس کو نظر انداز نہیں کریں گے اگر وہ اپنی بیٹیوں کی بہتری چاہتی ہیں تو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بیٹیوں کی ان لوگوں سے شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اپنے رب کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔